عزیز صاحب، جب کنو توڑ لیا جاتا ہے یا میٹھا توڑ لیا جاتا ہے تو اس کو باغ کو دوبارہ ریوائیو کرنا، دوبارہ اس کو کیا کیا ضروری چیزیں کرنی ہوتی ہیں؟ کبھی لوگ اوپر سے کاٹتے ہیں، کبھی شاخ تراشی کرتے ہیں یا کھادیں دیتے ہیں، تو اس کو ضروری کیا ہے، کس حساب سے کرنی چاہیے وہ چیزیں؟ اس کے لیے ارشاد گزارش یہ ہے کہ اگلے سال کی تیاری اب ہم نے مد نظر رکھنی ہے. کنو ہو یا سٹرس کا کوئی اور باغ میٹھا ہو، یا اب میٹھا تو یہ 6 مہینے میں تیار ہو کے خالی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے آپ کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے میٹھے کے فروٹ کے لیے کہ اس کی تیاری آپ کیسے کریں. لیکن کنو جو ہے اب اس کے آپ کے ذمہ دار کے پاس بہت کم وقت ہوتا ہے اور صرف 3-4 مہینے تیاری کے لیے ہوتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹائم ضائع کیے بغیر کوئی بھی فیکٹر اس میں سے اگر وہ مس تیاری کے جو ہے مختلف فیکٹر ہیں، مثلاً شاخ تراشی ہے، غذا ہے، پانی ہے، سپرے ہے، یہ سارے فیکٹر ایسے ہیں کہ جن کے بغیر اچھی کوالٹی کا فروٹ تیار نہیں ہو سکتا. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جب فروٹ توڑ لیا جائے تو اس کو فوراً باغ سب سے پہلے شاخ تراشی کی جائے. جتنا بیمار سوکھی ہوئی لکڑی، کوئی بیمار شاخ ایسی ہے جو کہ ضرورت سے کے علاوہ ہے یا واٹر سپراؤٹ وغیرہ ہے، وہ ساری شاخ تراشی کر دی جائے. ان شاخوں کو کاٹ دیا جائے، بیمار شاخوں کو کاٹ دیا جائے، کینکر والی بھی شاخوں کو کاٹ دیا جائے، جو فالتو شاخ ہیں ان کو کاٹ دیا جائے اور پودے کو بالکل صاف کر کے اور بیماریوں سے اور اس کی ہائٹ اور جو ہے اس کی سارا کچھ دیکھ کر وہ شاخ تراشی مکمل کی جائے. شاخ تراشی مکمل کرنے کے بعد پھر اس کو بورڈو مکسچر کا سپرے کیا جائے. جہاں جہاں زخم ہاں وہاں پر بورڈو پیسٹ لگایا جائے اور جہاں پر چھوٹے زخم ہوں وہاں پر بورڈو مکسچر سپرے کر دیا جائے. بورڈو پیسٹ بنانے کے لیے 1 کلو نیلا تھوتھا، 2 کلو چونا اور 12 لیٹر پانی، یہ پیسٹ بن جائے گا. جہاں بھی انگوٹھے سے موٹی شاخ آپ کاٹیں گے وہاں پر پیسٹ لگا دیں اور باقی سارے پودے کے اوپر بورڈو مکسچر سپرے کر دیں. 1 کلو نیلا تھوتھا، 1 کلو چونا اور 100 لیٹر پانی، اس حساب سے، اور تاکہ کوئی زخم اس طرح جو ہے نا وہ باقی نہ رہ جائے. اوپن جیسے بیماریوں کے اندر داخل ہونے کا، فنگس کے داخل ہونے کا خطرہ ہو زخم کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے فوراً جو ہے شاخ تراشی کے بعد مکمل کرنے کے بعد آپ سپرے کریں. سپرے کرنے کے بعد اب باری آتی ہے خوراک کی. تو خوراک جو ہے اس کا سلسلہ یہ ہے کہ پورے سال کے اندر 1 کلو نائٹروجن، آدھا کلو فاسفورس اور آدھا کلو پوٹاش، یہ سال کے اندر ہر ایک کو پودے کو دینا ضروری ہے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ خوراک کیسے پوری کی جائے. اب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے دسمبر جنوری سے. دسمبر جنوری کے اندر سب سے پہلے پوٹاش ڈالی جائے، فاسفورس ڈالی جائے، مکمل ڈوز اس کی وہ ڈالی جائے، اور پھر نائٹروجن جو ہے اس کے 3 ایسے کر دیں. کوشش کریں کہ 2 بیگ جو ہے فروری میں، 2 جو ہے وہ فروٹ لگنے کے بعد جب دانہ موٹے مٹر کے دانے کی طرح ہو جائے، اور 1-2 اگست کے اندر 2 بیگ امونیم نائٹریٹ کے یا امونیم سلفیٹ کے ڈال دیے جائے. تو اس طرح پورے سال کی خوراک پوری کی جائے. اور اس کے بعد سپرے جو مسئلہ آتا ہے، اب سپرے خیال خاص کر رکھنا ہے کہ 3 سپرے کم از کم، یا آپ پہلے تو دیکھ لیں کہ میرے باغ کو کون سا کیڑا ہے، میرے باغ کو کون سی بیماری ہے، اس مطابق آپ سپرے کریں. لیکن اگر ان کی تشخیص نہ ہوتی ہو تو آپ یہ دیکھ لیں احتیاطاً کہ 1 فروری میں، 1 مونسون کی بارشوں سے پہلے اور 1 مونسون کی بارشوں کے بعد، یہ 3 سپرے کم سے کم انسیکٹیسائڈ اور فنجیسائڈ کر دیے جائے تاکہ جو بھی پھوٹ نکلتی ہے وہ کسی قسم کے کیڑے بیماری سے پاک ہو. اب دوسرا مرحلہ ہو گیا شاخ تراشی کے بعد، خوراک مکمل ہو گئی، سپرے مکمل ہو گیا. اب اس کا مرحلہ آپ آئے گا آگے پانی کا. تو پانی کے لیے ضروری یہ ہے کہ گرمیوں کے اندر 15 دن کے بعد اور سردیوں کے اندر 2 مہینے کے بعد پانی. زیادہ پانی سردیوں میں لوگ باغ کے اندر چارہ لگاتے ہیں، برسن لگا دیتے ہیں، اس طرح لگا کر اور ہر ہفتے پانی دیتے ہیں. تو باغ کے لیے پانی زیادہ ضروری نہیں ہے سردیوں کے اندر. سردیوں کے اندر بہت کم پانی دیا جاتا ہے. گرمیوں کے اندر البتہ جو 3 مہینے ہیں نا، اپریل، مئی اور جون، یہ 3 مہینے اس میں پانی کا خاص خیال رکھنا. کیونکہ جب اس دوران جب دانہ مٹر کے دانے جتنا ہو جاتا ہے
تو اس میں جو گروتھ بہت ریشو کافی ہوتی رہتی ہے، تو اس میں پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اگر اس میں پانی کم ہو جائے تو وہ فروٹ ڈراپ ہو جاتا ہے. تو اس لیے گرمیوں کے اندر 15 دن کے بعد اور سردیوں کے اندر 2 مہینے کے بعد پانی دیا جائے.